بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں کئی اقوال موجود ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی یا حقیقی ماں لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے۔ علامہ ابن عبد البر نے سلمہ بن سعد کے حالات میں بیان کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے اور اپنا سلسلہ نسب عنزہ تک بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنزہ تو اچھا قبیلہ تھا مگر ان پر ظلم اور زیادتی کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد فرما دی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی خاندان والے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں اور ان کا تعلق عرب عاربہ سے ہے، ان کو عنزہ بھی کہا جاتا ہے۔ نسل کے لحاظ سے اہل مدین عرب تھے جو اپنے شہر مدین میں رہائش پذیر تھے اور اطراف شام میں، اور انہوں نے منان کے قریب اور قوم لوط کے بحریہ کے قریب بھی تھا، اور بحریہ کے قریب ارض حجاز سے منسلک تھا۔ یہ لوگ قوم لوط کے بعد قریب کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ مدین شہر اپنے قبیلے کے نام سے معروف تھا اور وہ نبی مدین بن مدیان بن ابراہیم خلیل ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر قوم شعیب کا ذکر آیا ہے، یہاں ہم چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے 93 میں فرمان ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تو تم ڈراتے ہو اور راہ خدا سے روکتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو خدا نے تمہاری جماعت کو کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رکھو یہاں تک کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے بڑے سردار کہنے لگے کہ اے شعیب، یا تو ہم تمہیں اور تمہاری جماعت کو جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں، اور جب خدا ہمیں بخش چکا ہے، اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اگر خدا چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا پر ہی بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ اگر قوم نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے میں پڑ گئے، تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور وہ تمہاری خیرخواہی چاہی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں؟ اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 78 اور 69 میں قوم لوط کے قصے کے بعد فرمایا گیا ہے، اور مدین کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 172 سے 191 میں فرمان ہے، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے،
دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم کچھ اور نہیں ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر ہم پر گرا دو۔ شعیب نے کہا جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ پھر صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ بے شک وہ بڑے سخت عذاب کا دن تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔